السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ہماری ابھی تک جو ہیں دجال اور علامات قیامت کی کتاب ہے، اور اس میں ہم قیامت کی علامات صغریٰ یعنی قیامت کے آنے سے پہلے جو چھوٹی علامات ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی ان کا بیان پڑھ رہے تھے، اور ابھی تک ہم نے 60 نشانیاں پڑھی تھیں جن میں سے زیادہ تر پوری ہو چکی ہیں۔ تو پھر سے دوہرا لیتے ہیں کہ ہم اس کتاب کو کیوں پڑھیں۔ اس لیے نہیں کہ لوگوں میں سنسنی پھیلائی جائے یا کوئی چیز کو پریڈکٹ کیا جائے پہلے سے یا دوسروں کی طرف دیکھا جائے، بلکہ اس کتاب کو پڑھنے کا مقصد بھی جیسا کہ ہم باقی چیزیں پڑھتے ہیں جیسے قرآن و حدیث پڑھتے ہیں، یا یہاں پہ بھی ظاہر ہے الحمدللہ احادیث کا ذخیرہ ہے جس سے ہم استفادہ کر رہے ہیں۔ تو اس میں بھی مقصد یہی ہوگا کہ ہم ان نشانیوں کو دیکھتے ہوئے اپنے عمل کو بدلنے کی کوشش کریں۔ جو نشانیاں پوری ہو چکی ہیں وہ اس بات کا بیان ثبوت ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو رسالت آئی تھی وہ سچی تھی۔ اسی بات کا آپ دیکھیں مشرکین مکہ بھی انکار کرتے تھے، اور ہر زمانے میں ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والے موجود ہیں یا ان کی رسالت کا انکار کرنے والے موجود ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ اس میں سب سے پہلے تو یہی کہ توحید کا انکار کرنے والے ہیں، کیونکہ جب انسان اپنی خواہشات نفس میں پڑا ہوتا ہے تو وہ کسی سمجھانے والے ایک کی بات کا کوئی اثر نہیں لیتا۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ جس طرح اللہ کی وحدانیت برحق ہے اور یہ کائنات سے بھی ثابت ہے، اسی طرح رسالت جو ہے وہ ایک ایسا پیغام ہے جو اللہ کی طرف سے آتا رہا، اور مسلسل ہر نبی آ کر ایک ہی پیغام دیتا رہا ہے، جو اس بات کا بیان ثبوت ہے کہ یہ تمام پیغامات ایک ہی رب، ایک ہی خالق کائنات کی طرف سے آئے، اور وہی اسی رسالت اور نبوت کی آخری کڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ٹھیک ہے، تو جب ہم ان نشانیوں کو پڑھیں گے تو ہمارا ایمان اور مضبوط ہونا چاہیے، اور جہاں کہیں ہم دیکھیں کہ کوئی ایسی نشانی بیان کی گئی ہے جس میں ہم بھی کسی حد تک شامل ہیں تو ہم ان سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کریں۔ ٹھیک ہے، یعنی ان کا حصہ نہ بنیں، کیونکہ قیامت اشرار پر قائم ہوگی، شر بہت زیادہ پھیل جائے گا، زمین پر کوئی نیکی کا حکم کرنے والا موجود نہ رہے گا اور بدی کے حکم دینے والے موجود ہوں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس برے وقت سے بچائے، اور ہم جس حد تک اپنے دائرۂ کار میں رہتے ہوئے جس حد تک ہم یہ کام کر سکتے ہیں وہ کریں۔ ٹھیک ہے، اور پھر سے وہی بات بار بار دہرائیں کہ کسی دوسرے کے عمل کا بار ہمارے سر پر نہیں ہوگا، ہمارے لیے وہی کچھ ہے جو ہم نے کمائی کی، اور چاہے وہ ہم نے اچھا کیا تو خود ہی اس کا بدلہ پائیں گے، اور اگر برا کیا تو اس کا بار بھی کسی دوسرے پر نہیں جائے گا، ہم ہی پر ہی پڑے گا۔ ٹھیک ہے، تو یعنی یہ بات میں اس لیے بھی سمجھا رہی ہوں کہ بعض اوقات ہم اس بات میں بہت زیادہ اوور تھنک کرتے ہیں اور لوگوں کے عمل کو دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ فلاں بدلتا کیوں نہیں ہے، یہ حالات کب ٹھیک ہوں گے، تو اس طرح کی باتیں نعوذ باللہ۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس طرح کا جو نظام اللہ نے بنایا وہ چلتا جائے گا، یہ دنیا میری مرضی کے مطابق نہیں چل رہی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ خالق کائنات نے اس کو بنایا ہے، وہ بہتر جانتا ہے اس کی حکمتیں اور مصلحتیں کیا ہیں، وہ اس کے مطابق اس نظام کو چلا رہا ہے، تو ہم اس میں کوئی شکوہ شکایت کرنے والے نہیں ہیں۔ یہی دراصل ہمارے امتحانات ہیں کہ ہم نے اس میں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اس میں۔ ٹھیک ہے، اور اسی طرح بعض اوقات انسان یا تو بہت زیادہ اوور تھنک کرتا ہے یا پھر خود کو فری سمجھتا ہے، یعنی وہ یہ کہتا ہے کہ یہ تو دنیا کا نظام ایسے ہی چل رہا ہے، ظلم پر مبنی ہے، مسلمانوں پر بہت ظلم ہو رہا ہے اور اس میں تو کوئی خیر نہیں ہے نعوذ باللہ۔ تو وہ پھر کیا کرتا ہے، جو اس کے اوپر ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں یا جو فرائض اس نے پورے کرنے ہیں ان سے بھی جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی دلیل وہ خود کو یہ دیتا ہے کہ یہ تو اس میں تو کوئی خیر ہی نہیں ہے نعوذ باللہ من ذالک، اور یہ تو یعنی کہ مجھے تو کوئی کامیابی کے آثار ہی نہیں نظر آ رہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ دو طرح کے رویے ہوتے ہیں جس سے ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ بچنا ہے، اور ہے کیا بات کہ ہم قیامت کی نشانیاں پڑھیں یا جب بھی ہم قرآن و حدیث پڑھیں تو ہم انشاءاللہ اپنے عمل کو بدلنے کی کوشش کریں کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اور میں نے ہر ممکن حد تک ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کرنی ہے جو کہ قیامت کی طرف لے جانے والی ہیں نعوذ باللہ، اور زیادہ سے زیادہ اپنے عمل کو سنت کے مطابق لے کے جانا ہے۔ اور اسی پر میں آج پڑھ رہی تھی کہ سنت پر عمل کرنے میں برکت ہے۔ ٹھیک ہے، ہم ہر وقت کسی نہ کسی چیز کا رونا روتے رہتے ہیں، میرے پاس وقت نہیں ہے، میرے پاس مال نہیں ہے،
یا نو ڈاؤٹ کہ اب دیکھیں معاشی تنگیاں انسانوں کو اتنی زیادہ ہو گئی ہیں کہ ہر دوسرا شخص اس میں مبتلا نظر آتا ہے نا. تو ہم لیکن ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برکتوں کی ڈفرینٹ چیزیں بھی تو بتائی ہیں نا, جیسے صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. اور اسی طرح میں آج سن رہی تھی کہ سنت پر عمل کرنے میں برکت ہے. جتنا زیادہ آپ سنتوں کے قریب ہوتے چلے جاتے ہیں, آپ کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا چھوٹی چھوٹی سنتوں پر آپ جتنا زیادہ عمل کرتے ہیں نا, آپ کی زندگی میں اتنی ہی برکت آتی چلی جاتی ہے. تو جس طرح سے صحابہ اس بات کو پسند کرتے تھے کہ وہ سنتوں پر عمل کریں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم بھی ہم یہ بات پسند کریں کہ ہم سنتوں پر عمل کریں. اور سنتیں بھی دیکھیں کہ صبح و شام کے اذکار بھی سنتوں کا حصہ ہیں, ٹھیک ہے, لیکن وہ ہم کبھی اس کو سنت سمجھ کے نہیں بھی کر رہے ہوتے ہیں. وہ ہم کہتے ہیں کہ شاید یہ کوئی روٹین کا معاملہ ہے اور اس کو ہم پڑھتے چلے جاتے ہیں. حالانکہ ساری جو بھی دعائیں ہیں, جیسے پچھلی دفعہ ہم نے عافیت کا بیان پڑھا, خیر و عافیت کی جو دعائیں ہیں صحت کے حوالے سے یا جو بھی چیزیں صبح و شام کی دعاؤں میں شامل ہیں, وہ اگر ہم سنت سمجھ کے کریں تو برکت بھی حاصل ہوگی اور پھر انشاءاللہ اس کے ثمرات ہم پورے دن بھی دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے. ان میں ہرگز ناغہ نہ کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو کچھ بھی ہم پڑھ رہے ہیں نا, سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جیسے ابھی بتایا کہ اپنے عمل پر نظر رکھنی ہے, تو دوسروں پر تنقید نکتہ چینی نہیں کرنی, کیونکہ آلریڈی معاشرے میں بہت زیادہ کیوس پھیلا ہوا ہے. آپ دیکھتے ہیں جیسے بھی میں نے ذکر کیا کہ لوگ دین سے دور ہو رہے ہیں اور تنگیوں میں پھنس رہے ہیں, لیکن وہ واپس دین کی طرف نہیں آ رہے. تو اس کا حل یہ نہیں ہے کہ ان سے لڑائی کی جائے یا اس طرح کچھ, بلکہ اپنا اخلاق خراب نہ کیا جائے, اپنا اخلاق ان کے, کیونکہ اسلام نام ہی اخلاق کا ہے نا, ٹھیک ہے. تو آج شروع کرتے ہیں نشانی نمبر 61 سے. قبیلہ قریش فنا ہو جائے گا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اسرع قبائل العربی فنان قریش ویوشک ان تمر المرأۃ بالنعل فتقول ان ھذا نعل قریشی. قبائل عرب میں سب سے پہلے یعنی سب سے جلد قبیلہ قریش فنا ہوگا, اور قریب ہے کہ عورت گزرتی ہوئی کہے گی کہ فلاں قریشی کی جوتی ہے. اگرچہ آج قریشیوں کی تعداد کم ہے, لیکن ابھی ان کا خاتمہ نہیں ہوا, چونکہ یہ قیامت کی ایک نشانی ہے, اس لیے ایک دن وہ بالکل ضرور ختم ہو جائیں گے. مزید برآں یہ یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ قریشی یعنی سید ہونا نجات کی ضمانت نہیں, بلکہ نجات کا دار و مدار ایمان کامل اور عمل صالح پر ہے. اس لیے اگر کوئی قریشی ہے تو اسے بھی نیک اعمال بجا لانے کی کوشش کرنی چاہیے, اور اگر کوئی قریشی نہیں تو اسے جھوٹا قریشی بن کر اپنا قد اونچا اور مقام بلند کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے, بلکہ اپنے اعمال ہی درست کرنے چاہیے, ٹھیک ہے. تو یہاں سے ہماری اس غلط فہمی کا خاتمہ ہو رہا ہے کہ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ سیدوں کی عزت کی جاتی ہے اور ان کو بلند مقام دیا جاتا ہے, تو وہ تو ظاہر ہے ہمارے مذہب کا حصہ ہے, ٹھیک ہے. لیکن یہ اگر کسی سیدی یا قریشی کے ذہن میں یہ خیال ہے کہ میں صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت ہونے کی وجہ سے بخشا جاؤں گا, تو اس کی نفی ہو رہی ہے, کیونکہ اعمال کا دار و مدار جو ہے آپ کے ایمان اور یعنی آپ کی نیتوں پر ہے, ٹھیک ہے. تو اور اسی طرح اور نجات کا دار و مدار ایمان اور عمل صالح پر ہے, ٹھیک ہے. اور اس کی مثالیں ہمیں تاریخ میں ملتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب باوجود نسبت ہونے کے اس کے بارے میں سورہ لہب نازل ہوئی, ٹھیک ہے. اسی طرح نوح علیہ السلام کی اپنی بیوی کفار کے ساتھ یعنی اس کی ہمدردیاں کافروں کے ساتھ ہی تو وہ پیچھے رہ گئی. اسی طرح اور اس کا بیٹا بھی, اور اسی طرح لوط علیہ السلام کی بیوی بھی پیچھے رہ جانے والوں میں تھی. کیوں؟ کیونکہ وہ باوجود یہ کہ نبی سے نسبت رکھتی تھی, لیکن وہ یعنی بد عقیدہ لوگوں کے ساتھ تھی, یعنی بد کرداروں, یعنی خود وہ اس میں چاہے اس عمل میں مبتلا نہیں تھی, لیکن اس کی ساری ہمدردیاں انہیں لوگوں کے ساتھ تھیں. اینڈ سو آن. آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا اپنا باپ جو ہے وہ صرف ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نسبت ہونے کی وجہ سے بخشا نہیں جائے گا, اس لیے کہ وہ ایمان نہیں لایا تھا, ٹھیک ہے. تو ہم میں سے اگر کوئی بھی اگر اپنے باپ دادوں کو دیکھ کر اس بات کے فکر میں ہے کہ وہ بچا لیا جائے گا, تو ایسا ہرگز نہیں ہوگا. اللہ کے ہاں جو ایک اصول ہے وہ یہی ہے کہ ایمان اور عمل صالح ہی کام آئیں گے. پھر اس کے بعد ہے نشانی نمبر 62 ہے اخلاقی قدریں برباد ہو جائیں گی. حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا تقوم الساعة حتى يقعد الناس بالدنيا لقا بن ابن لقائن. قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ خاندانی کمینہ شخص لوگوں میں سب سے زیادہ خوش بخت ہوگا, ٹھیک ہے. اور امام ابن بطال رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اپنی آنکھوں سے اس چیز کا مشاہدہ کر چکے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے. بلا شبہ آج ردی النسب کمینہ ابن کمینہ اور ذلیل ترین شخص ہی خوش بخت سمجھا جا رہا ہے,
اور بد کردار لوگوں کو ہی بلند عہدوں پر فائز کر دیا گیا ہے، جو ایک طرف قومی خزانوں کو دیمک کی طرح چاٹ رہے ہیں اور دوسری طرف ساری دنیا میں مسلمانوں کی ذلت و رسوائی کا بھی موجب ہیں، الیاذ باللہ۔ ٹھیک ہے، تو یعنی بنیادی طور پر بات وہی ہے کہ دنیا کی محبت اور آخرت سے جو دوری ہوتی جا رہی ہے نا، اور موت سے جو نفرت ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے کیا ہے کہ ہر شخص دنیاوی جاہ و حشمت حاصل کرنے میں ہے۔ تو پھر ایسے حالات میں کوئی ایسا شخص جس کا نسب بھی معلوم نہیں ہے اور وہ کمینہ شخص ہے اور ذلیل ترین ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اپنے مال و مرتبے کی وجہ سے اس کو خوش بخت سمجھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور ایسے ہی لوگوں کو بلند عہدوں پر فائز کر دیا گیا ہے۔ تو اب اس میں سوچنے والی بات ہے کہ ہمارا معیار کیا ہے، ہم کس طرح کے لوگوں کو عزت دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب سورہ البقرہ میں جب اہل کتاب نے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ منتخب کیجیے، تو ان کے لیے بادشاہ جو منتخب کیا گیا وہ علم اور جسم میں وسعت رکھتا تھا، تو وہ کہنے لگے کہ ہم پر اس کو کیوں لگا دیا گیا، ہم میں تو اور بھی مال والے موجود تھے۔ یعنی شروع سے لوگوں کی یہی اپروچ رہی ہے، جو دنیا پرست لوگ ہوتے ہیں وہ ایسے ہی لوگوں کو عزت دیتے ہیں جن کے پاس دنیاوی مال و حشمت ہوتا ہے، لیکن یہ بھی اللہ کے ہاں بچانے والا نہیں ہے، یاد رکھیے، اللہ کے ہاں کیا بچانے والا؟ تقویٰ، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد نشانی نمبر 63 ہے، مسلمان کا ہر خواب سچا ہوگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اقترب الزمان لم تکد تکذب رؤیا المؤمن ورؤیا المؤمن من 46 جزءا من النبوة وما كان من النبوة فإنه لا يكذب۔ جب قیامت قریب ہوگی تو مومن کا خواب جھوٹا نہیں ہوگا، اور مومن کا خواب نبوت کے 46 حصوں میں سے ایک ہے۔ امام محمد ابن سیرین جو علم تعبیر کے عالم تھے، انہوں نے کہا کہ نبوت کا حصہ جھوٹ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، اور اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ابھی یہ نشانی ظاہر نہیں ہوئی، لیکن مستقبل میں ضرور ظاہر ہوگی۔ البتہ اس کا ظہور کب ہوگا، اس حوالے سے اہل علم کے مختلف اقوال ہیں، لیکن ان میں قابل ترجیح یہ ہے کہ اس نشانی کا ظہور قیامت کے قریبی زمانے میں ہوگا، جیسا کہ حدیث کے الفاظ سے ظاہر ہے کہ جب قیامت کا زمانہ قریب ہوگا۔ امام ابن بطال رحمۃ اللہ نے اسی کو ترجیح دی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ جو پچھلی والی نشانی تھے نا، آپ لوگوں سے بعض اوقات میں کہتی ہوں آپ شیئر کریں کچھ، لیکن اپنے دل کیا کہ میں اس نشانی پہ نا پھر سے تھوڑا سا بولوں۔ ابھی جو آیا نا، اخلاقی اقدار برباد ہو جائیں گی، ٹھیک ہے، تو اس میں وہی بات جو بھی میں نے شروع میں کی ہے کہ ہم اس کو دیکھیں گے تو یعنی، لیکن اس بات پہ زیادہ پریشان ہم کیوں نہیں ہوں گے کہ ہمیں اپنے عمل کا جواب دینا ہے، کیونکہ ابھی جیسے میں نے اس میں انہوں نے پیراگراف میں لکھا ہوا ہے نا کہ بد کردار لوگوں کو بلند عہدوں پر فائز کر دیا جائے گا، یہ باتیں ہمیں یعنی علم میں ڈالتی ہیں، ہم اس پہ پریشان ہوتے ہیں، لیکن بات وہی ہے کہ ہمیں اپنا آپ چیک کرنا ہے کہ میری نظروں میں اخلاقی اقدار کی اہمیت کتنی ہے۔ یعنی ایک ایسا شخص جو اخلاقی اعتبار سے بہت بلند ہے لیکن اس کے پاس مال کم ہے، اور دوسری طرف وہ شخص ہے جو بد اخلاق لوگوں میں بھی مشہور ہے لیکن اس کے پاس مال بہت زیادہ ہے، تو ان دونوں میں سے میرا کون محبوب ہے، مجھے کون پسند ہے، مجھے کون اچھا لگتا ہے، اور کس کی کمپنی میں یعنی اچھا محسوس کرتی ہوں۔ اور دوسرا یہ کہ کبھی ایسا تو نہیں ہوتا کہ ایک بہت مالدار بد اخلاق شخص کے سامنے میں ایسے کھڑی ہوتی ہوں جیسے بادشاہ کے سامنے کوئی عاجز کھڑا ہوا ہو، ٹھیک ہے، یعنی ہوتا ہے نا کہ آپ کبھی ایسی محفل میں پہنچ جاتے ہیں جہاں پہ لوگ سارے غیر شرعی اعمال میں بھی مبتلا ہیں اور بہت ایسا کچھ کر رہے ہیں، لیکن ہیں وہ بہت مالدار، تو آپ میں اتنی کریج نہیں، اتنی ہمت نہیں کہ آپ ایسی محفل میں اٹھ کے انہیں کچھ کہہ سکیں۔ تو ہر کوئی جب بھی ہم یہ نشانیاں پڑھیں گے تو ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جب آپ اپنے جن لوگوں سے آپ رشتے جوڑتے ہیں، یا جیسے ہوتا ہے نا یہاں پہ تو یوزلی ہماری فیملیز نہیں ہوتی، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ فرینڈز بنا لیتے ہیں، فیملی فرینڈز بن جاتے ہیں۔ تو کیسے لوگوں کو آپ فیملی فرینڈز بناتے ہیں؟ جیسا ہم خود ہوتے ہیں نا ویسے ہی ہمارے فیملی فرینڈز ہوتے ہیں، یہ بھی آپ نوٹ کیجئے گا۔ تو اسی سے ہی ہمارا جو ہے نا ایمان کا امتحان ہو جاتا ہے کہ ہماری نظر میں اخلاقی اقدار کی اہمیت کتنی ہے۔ اسی طرح جب ہم اپنے بچوں کے رشتے جوڑنے کے لیے باہر جاتے ہیں تو ہم کیسے لوگوں کو پسند کرتے ہیں، لڑکیاں ہیں یا لڑکے ہیں، تو اخلاقی قدریں تو برباد ہو رہی ہیں، تو وہ تو ہمیں نظر آ رہی ہیں، لیکن دراصل ہم نے یہاں پر دیکھنا ہے کہ ہماری نظروں میں اخلاقی اقدار کی اہمیت کیا ہے اور ہم اس کو کتنا ورت کرتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد اگلا صفحہ ہے، نشانی نمبر 64 ہے، درندے اور بے جان اشیاء کلام کریں گی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ لا تقوم الساعة حتی تکلم السباع الانس وحتی تکلم الرجل
عذبت صوته وشراک نعله وتخبره فخذه بما احدث اهله من بعده، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ درندے انسانوں سے ہم کلام ہوں گے۔ آدمی کی چھڑی کا چھلکا اس سے بات کرے گا، آدمی کے جوتے کا تسمہ اس سے بات کرے گا، اور آدمی کی ران اسے بتائے گی کہ اس کی بیوی نے اس کی غیر حاضری میں کیا کچھ کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی یہ بھی نشانی تاحال ظاہر نہیں ہوئی، لیکن چونکہ بتایا گیا ہے تو ہر مسلمان کا اس پر کامل ایمان ہونا چاہیے کہ ایسا ضرور ہو کر رہے گا، اور اسے بلا تعویل منوعن تسلیم کرنا چاہیے۔ البتہ یہ یاد رہے کہ بھیڑیے کا انسان سے ہم کلام ہونے کا واقعہ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش آ چکا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تصدیق بھی فرما چکے ہیں۔ اور یہ آپ کو اگر آپ نے اس کا حوالہ دیکھنا ہو تو صحیح سلسلہ تو صحیحہ کی المشکات میں بھی یہ آئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر بات یہ ہے کہ دیکھیں بہت ساری باتیں تو ہمیں پتہ چلتی ہیں نا قرآن و حدیث سے، وہ کیا ہے کہ ہماری ایک ایک چیز ریکارڈ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، کرامن کاتبین ہیں۔ اسی طرح جب اچھا انسان قبر میں ڈالا جاتا ہے تو قبر اس سے کیا کہتی ہے کہ تو زمین پر چلنے والا سب سے خوش قسمت شخص تھا، تو وہ اس کو ویلکم کرتی ہے اور اس کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جاتا ہے اور جو بھی نعمتیں اس کو دکھائی جاتی ہیں۔ لیکن جب کوئی برا انسان قبر میں ڈالا جاتا ہے تو زمین اس کو بھینچتی ہے کہ تو زمین پر چلنے والا برا شخص تھا، اور اتنا بھینچتی ہے کہ اس کی جو ربس ہیں، یعنی جو یہ ہماری، وہ آپس میں ایک دوسرے سے مل جاتی ہیں۔ استغفر اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ تو اس میں سوچنے کی بات ہے کہ قبر کو کس نے بتایا کہ یہ شخص زمین کے اوپر کیا کر رہا تھا؟ یعنی ہم لوگ ان باتوں کو نا خاطر میں نہیں لاتے ہیں نا، یعنی ہمیں پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نگران ہے، دیکھ رہے ہیں، پھر اللہ کے فرشتے روزانہ ہمارا ڈیٹا جو ہے لے کے جا رہے ہیں، صبح و شام فرشتوں کی ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں، پھر وہ شاہد و مشہود ہو جاتے ہیں، یعنی فجر اور عصر کے وقت، کیونکہ فجر کے وقت والے فرشتے اوپر جا رہے ہوتے ہیں، اور جو نہیں اوپر والے جو ان سے وہ نیچے آ رہے ہیں ڈیوٹیز چینج کرنے کے لیے، تو زیادہ ہو گئے نا، ٹھیک ہے، تو ایک دوسرے کے گواہ ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح جیسے ہم جانتے ہیں کہ ہماری ایک ایک چیز ریکارڈ ہو رہی ہے اور ہمارے اعضاء گواہی دیں گے۔ جب مجرم وہاں پر بھی اللہ کے حضور بھی جھوٹ بولیں گے تو ان کی زبانوں کو بند کر دیا جائے گا اور ان کے اعضاء ان کی گواہی دیں گے، یعنی ہماری ایک ایک چیز ریکارڈ ہو رہی ہے، تو پھر بھی ہمیں یقین نہیں آتا، یعنی ہم ایک ایسے سلسلے میں بند ہیں کہ ہم اس سے نکل نہیں سکتے۔ اب قبر کس طرح سے ہمارے بارے میں جانتی ہے، وہ جب بندہ اس میں ڈالا جاتا ہے تو وہ اس کو بتاتی ہے، زمین جانتی ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اس کے اوپر، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کا ایسا نظام ہے۔ تو ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں کہ قیامت جب قائم ہونے والی ہوگی تو اس سے پہلے درندے بھی انسانوں سے ہم کلام ہوں گے، جیسے وہ دعوت الارض بھی نکلے گا، آدمی کی چھڑی کا چھلکا اس سے بات کرے گا، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں کہ سب کچھ ہوگا۔ اس سے بڑھ کر بھی جو چیزیں ہیں ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ تو آدمی کے جوتے کا تسمہ اس سے بات کرے گا، آدمی کی ران اسے بتائے گی کہ اس کی بیوی نے اس کی غیر حاضری میں کیا کچھ کیا۔ اس کے بعد اگلی نشانی ہے، نشانی نمبر 65 ہے، عرب کی زمین سرسبز و شاداب ہو جائے گی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تقوم الساعة حتى تعود ارض العرب مروجا وانہارا وحتى يسير الراكب بين العراق ومكة لا يخاف الا ضلال الطريق وحتى يكثر الحرج۔ قالوا وما الحرج یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ قال القتل۔ اور اس کا کیا ترجمہ ہے؟ قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ سرزمین عرب میں سبز و شاداب چراگاہیں یعنی باغات اور نہریں ہوں گی۔ ایک سوار عراق اور مکہ کے درمیان سفر کرے گا، اسے راستہ بھٹکنے کے علاوہ کوئی خوف نہ ہوگا اور حرج بڑھ جائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول یہ حرج کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حرج سے مراد قتل ہے، ٹھیک ہے۔ تو حرج سے مراد قتل ہے، وہ ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں اور اس میں ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ کس طرح وہ نشانی پوری ہو رہی ہے۔ اور دوسری بات جو یہاں پر کی، یہ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ سرزمین عرب سے مراد جزیرہ عرب ہے، چراگاہوں سے مراد سرسبز کھیتیاں یعنی باغات اور چمنستان ہیں، اور نہروں سے مراد کثرت بارش کی وجہ سے جاری ہونے والا پانی ہے۔ کچھ اہل علم کا کہنا ہے کہ سرزمین عرب کا باغات اور نہروں میں تبدیل ہو جانے کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ اس خطے کے رہائشی کنویں کھودیں گے اور زمین میں کھیتی باڑی کا کام کریں گے، جیسا کہ آج کل ایسی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ جو عرب کے سرزمین عرب اور یہ سارا ہی خطہ جو اب مختلف چھوٹے چھوٹے ملک بن گیا ہے،
یعنی جو عرب امارات ہیں اور سارے عرب ممالک ہیں اس طرف کے، وہاں پر آپ جانتے ہیں کہ یعنی ایسی لینڈسکیپنگ ہوتی ہے کہ بندہ حیران ہوتا ہے کہ صحراؤں میں یہ کام ہو سکتا ہے، لیکن یہ اور اس کا پتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے ہی دے دیا تھا، ٹھیک ہے۔ دوسرا اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہاں کی آب و ہوائی تبدیل ہو جائے گی، گرم موسم معتدل اور خوشگوار موسم میں تبدیل ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس علاقے میں نہریں اور چشمے پیدا فرمائیں گے، جس کے باعث یہاں کی بنجر زمین زرخیز ہو جائے گی اور سخت زمین سرسبز و شاداب علاقے کا منظر پیش کرے گی۔ اور اس میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ اوورآل دنیا کا جو انوائرمنٹ ہے وہ بدلتا جا رہا ہے، یعنی بہت سارے سردی والے ممالک میں بھی دیکھیں کیا ہو رہا ہے، اور ان ایکسپیکٹڈ سیزنز وہ بھی قیامت کی نشانیاں ہیں۔ یہی مفہوم زیادہ ظاہر ہے، اور ماہرین کے مطابق جزیرہ عرب پہلے بھی ایسا ہی تھا اور دوبارہ اسی حالت پر لوٹ آئے گا۔ اس کے بعد ہے نشانی نمبر 66، قحطان کا ایک آدمی حکمران بنے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه، قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ قحطان کا ایک آدمی نکلے گا، وہ اپنی چھڑی کے ساتھ لوگوں کو ہانکے گا۔ امام ابن بطال رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت قائم نہیں ہوگی کے الفاظ سے ثابت ہوتا ہے کہ اس حکمران کا ظہور قیامت کی ایک نشانی ہے، اور اس میں مختلف امام کی وہ لائے ہیں۔ امام ابن اسیر، امام ابن جوزی، امام قرطبی اور علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہم فرماتے ہیں کہ چھڑی کے ساتھ لوگوں کو ہانکے گا سے مراد حقیقی معنی نہیں، بلکہ یہ اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ وہ لوگوں پر غالب ہوگا اور لوگ اس کی پیروی اور حکومت پر متفق ہوں گے۔ تاہم ایک قول یہ بھی ہے کہ وہ حقیقی طور پر ڈنڈے سے لوگوں کو ہانکے گا جیسے مویشیوں کو ہانکا جاتا ہے، کیونکہ وہ عدل و انصاف کے قیام میں انتہائی سخت ہوگا۔ قیامت کی یہ نشانی تاحال ظاہر نہیں ہوئی۔ اس کے بعد ہے جہجہ نامی شخص بادشاہ بنے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تذهب الایام واللیالی حتی یملک رجل یقال له الجہجاء، دن اور رات ختم نہیں ہوں گے حتیٰ کہ ایک آدمی بادشاہ بنے گا جسے جہجہ کہا جائے گا۔ قیامت کی یہ نشانی تاحال ظاہر نہیں ہوئی۔ حافظ ابن حجر کے مطابق جہجہ نامی بادشاہ مذکورہ بالا قحطانی کے علاوہ کوئی اور ہوگا، کیونکہ وہ آزاد لوگوں میں سے ہوگا جبکہ یہ غلاموں میں سے ہوگا۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک روایت میں تو یہ لفظ ہیں کہ حتیٰ کہ غلاموں میں سے بھی ایک آدمی یعنی جہجہ بادشاہ بنے گا۔ اچھا، اب آپ کے ذہن میں یہ خیال آ رہا ہوگا کہ یہ جو بادشاہت ہے اور اس میں کون کون بادشاہ آ رہا ہے اور یہ سارا کچھ ہمارے علم میں ہونا چاہیے، تو کسی حد تک تو اس کا علم ہمیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی جیسے آپ کے گھروں میں مرد عموماً ایسی خبریں سن رہے ہوتے ہیں نا، تو کسی حد تک تو آپ کو علم ہونا چاہیے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہمیں قیامت کی نشانیوں کے پورا ہونے کے پیچھے نہیں پڑنا ہے، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات ہمیں یہ خیال آتا ہے کہ ہم ساری سرچ کریں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے امام مہدی کون ہوں گے۔ دیکھیں، اگر آپ کا ایمان کامل ہے نا، کامل تو نہیں خیر ہو سکتا، لیکن اگر آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں اور آپ اللہ کا تقوی اختیار کیے ہوئے ہیں اور آپ سنتوں پر عمل کرتے ہیں، تو میں اللہ سے امید کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ضرور مہدی کی پہچان کرا دیں گے۔ یعنی اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم ان کو پہچان نہ سکیں۔ اصل میں کیا پریشانی والی بات ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ایمان پر قائم ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ ہم میں سے ہر شخص اپنے ایمان کا جائزہ لے۔ تقوی ہوگا نا تو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جس شخص کے اندر تقوی ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو گائیڈ کر دیتے ہیں، اس کو سیدھی راہ دکھا دیتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب اللہ سے ڈرتے ہوئے ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں نا کہ یا اللہ مجھے سجھا دے کہ یعنی کون راہ پر ہے، تو جب ہماری کسی سے لڑائی ہوتی ہے نا تبھی بھی اللہ تعالیٰ سمجھا دیتے ہیں کہ ایک انسان کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی سے لڑتا ہے نا تو سارا الزام دوسرے پہ دھرے گا، ٹھیک ہے، اور ایک ایسا شخص ہوتا ہے جس پر اگر کوئی معاملہ آ پڑتا ہے تو وہ اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے اور گڑ گڑاتا ہے اللہ کے سامنے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے ایسی ہدایت دیتے ہیں کہ پھر اس کو اپنی غلطی بھی نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات ہم جب کسی سے لڑتے ہیں نا تو اس لڑائی میں ہماری بھی غلطی ہوتی ہے، لیکن ہم اپنی غلطی نہیں مان رہے ہوتے۔ تو تقوی ایک ایسی چیز ہے نا جو انسان کو ہدایت پر قائم کر دیتی ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں تو روزانہ نماز میں دعا سکھائی گئی ہے جو کامل دعا ہے، اور اسے ہماری نماز کا حصہ بنا دیا گیا کہ اس کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں ہے، رکعت ہی نہیں ادا ہوتی جب تک کہ کوئی شخص سورہ الفاتحہ نہیں پڑھتا، ٹھیک ہے۔ اور سورہ الفاتحہ میں دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم کہ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔
کیونکہ اب ہم یہ نشانیاں پڑھ رہے ہیں نا، تو آپ کے ذہن میں ہو سکتا ہے یہ سوال آئے یا خوف پیدا ہو کہ ہمیں یہ کیسے پتہ چلے کہ کون سا عرب بادشاہ آئے گا یا کوئی آئے گا، تو کب امام آئیں گے تو ہم ان کی پیروی کریں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہم میں سے ہر شخص مہدی سے ملاقات کرے، حالانکہ وہ دنیا میں ظاہر ہو چکے ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ جو جماعت سے جڑنے کا کہا گیا ہے نا، جب آپ کی جماعت کا امیر اس مہدی کی بیعت کر لے گا نا تو پوری جماعت کی بیعت ہو جائے گی، سمجھ آ رہی ہے؟ یہی ہم دیکھتے ہیں نا دور نبوی میں بھی، کہ اگر وہ بیعت کر لیتا تھا تو اس کے بعد وہ اپنے قبیلے میں جا کر اسلام کی دعوت دیتا اور سارا قبیلہ جو تھا وہ مسلمان ہو جاتا تھا۔ پھر اس کے بعد ہے حدیث نشانی نمبر 68 ہے ایمان حرمین تک محصور ہو جائے گا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الاسلام بدا غریبا و سیعود غریبا کما بدا وہو یارز بین المسجدین کما تعرض الحیۃ فی جوہرہا۔ اسلام اجنبی شروع ہوا، غریباً کے الفاظ آ رہے نا، غریب یعنی جو جس سے کوئی جانتا نہیں تھا، لوگ شروع میں پہچانتے ہی نہیں تھے اسلام کیا ہے، اور ان قریب دوبارہ ویسے ہی اجنبی ہو جائے گا جیسے ابتدا میں تھا۔ یعنی جیسے جس وقت مشرکین مکہ کے پاس دین آیا ہے اور وہ جہالت میں ڈوبے ہوئے تھے اور اسلام کو جانتے ہی نہیں تھے، اکا دکا کوئی شخص دین حنیفیت پر قائم تھا، یعنی توحید کا درس جانتا تھا، تو اب پھر وہی صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے۔ اور کیا ہوگا کہ وہ سکڑ کر یعنی سمٹ کر دو مسجدوں، مسجد حرام اور مسجد نبوی میں آ جائے گا، جیسے سانپ سکڑ کر اپنے بل میں چلا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس حال سے بچائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے اسلام ایمان کی حفاظت فرمائیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الایمان لیعرض الی المدینہ کما تعرض الحیۃ الی جوہرہا۔ بلا شبہ ایمان مدینہ کی جانب یوں سمٹ کر چلا جائے گا جیسے سانپ سمٹ کر اپنے بل کی طرف چلا جاتا ہے۔ اچھا، اس حدیث میں اور اس حدیث میں کنٹراڈکشن نہیں ہے۔ وہ جو ہم حدیث کا مفہوم پڑھتے ہیں نا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ اسلام ہر کٹیا میں، ہر پہاڑ کی کھو تک میں پہنچے گا، ٹھیک ہے، اور وہ اس وقت ہو رہا ہے۔ آپ کسی بھی دنیا کے خطے میں چلے جائیں، آپ کو کوئی نہ کوئی مسلمان الحمدللہ مل جاتا ہے، اور اسلام کو پھیلانے والے اسلام کے دوست تو کیا دشمن اسلام کو زیادہ پھیلا رہے ہیں۔ ابھی بھی جو غزہ کا واقعہ ہوا ہے اور جو ابھی تک نعوذ باللہ اور جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، تو یہ بھی دین کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچانے کی ایک کڑی ہے۔ ہم نہیں جانتے اللہ سبحانہ تعالیٰ کس چیز سے اپنا یعنی کیا چیز ہمیں ظاہر کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بگ پلان ہوتا ہے۔ ہم تو ایک ایک چھوٹے چھوٹے واقعے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ تو جو کر رہے ہیں وہ یعنی ایک بڑے پلان کا حصہ ہوتا ہے، صحیح ہے۔ تو اسلام پہنچے گا تو صحیح ہر جگہ پر، یعنی لا الہ الا اللہ کہنے والے آپ کو مل جائیں گے، لیکن وہ اپنی ٹرو سینس میں وہاں پر باقی نہیں رہے گا۔ اپنی اصل جو دین کی اصل ہے نا، جس سے جڑنے کا ہم درس اس میں سیکھ رہے ہیں اس کورس کو کرتے ہوئے، تو وہ نہیں ہے۔ تو وہ پھر کیا ہوگا کہ دین اجنبی ہوتے ہوتے واپس وہی صورتحال آ جائے گی جو کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث فرمائے گئے تھے، اور یہ سمٹ کر حرمین کی طرف واپس چلا جائے گا۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان مدینہ کی جانب سمٹ آئے گا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اہل ایمان اپنا دین ایمان بچانے کے لیے مدینہ کی طرف بھاگ کھڑے ہوں گے۔ اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ دجال مکہ مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اچھا، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر کوئی شخص منافق ہے، دل میں وہ نفاق کو چھپائے ہوئے اور ظاہری طور پر وہ ایمان پر قائم ہو کر مدینہ مکہ کی طرف بھاگتا ہے، تو اس کو پھر بھی اس کے دل کی منافقت اس کے کام نہیں آئے گی، یعنی اس کا زبان کا جو ایمان ظاہر کرنا ہے وہ اس کے کام نہیں آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دجال مکہ مدینہ کے باہر پہنچے گا تو زمین پر یعنی زمین کو مار تھپتھپائے گا، یا کیا الفاظ آتے ہیں، تو یہ دونوں جو حرمین ہیں اپنا جو وہ ہے منافقوں کو باہر نکال دیں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی مکہ مدینہ کی سرحدوں کے اندر دجال داخل نہیں ہو سکے گا، لیکن جب وہ باہر آئے گا اور زمین کو تھپتھپائے گا تو ان دونوں زمینوں سے جو بھی منافق ہیں وہ نکل باہر کھڑے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ شیخ صالح فوزان فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ آخری زمانے میں دین اور ایمان حجاز میں جمع ہو جائے گا اور یہاں یوں پناہ لی جائے گی جیسے پہاڑ کی چوٹی پر شکار پناہ لیتا ہے۔
اس کے بعد ہے حدیث نشانی نمبر 69 ہے، اہل ایمان اجنبی ہو جائیں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدا الاسلام غریبا وسیعود کما بدا غریبا فطوبى للغرباء۔ اتنی بڑی خوشخبری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غرباء کے لیے دے دی۔ اسلام اجنبی شروع ہوا تھا، ان قریب دوبارہ اسی طرح اجنبی ہو جائے گا جیسے ابتدا میں تھا، لہٰذا اجنبی یعنی اہل ایمان کے لیے خوشخبری ہے۔ تو بلکہ اس دن میں جو ایک خاتون کہنے لگیں کہ کبھی کبھار اپنا آپ ایلین لگتا ہے، کیونکہ جو باتیں آپ کرتے ہیں وہ ذرا عجیب سی دوسروں کو لگ رہی ہوتی ہیں، تو ایسے لگتا ہے جیسے اپنے من کا کوئی بندہ ہی نہیں جس سے آپ کوئی بات کریں۔ تو یہاں پر کیا فرمایا، طوبیٰ للغرباء، تو خوش ہو جائیے اگر آپ کو کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے تو الحمدللہ یہ تو دراصل غرباء کے لیے تو خوشخبری کہی گئی ہے۔ اسلام اجنبی شروع ہوا، امام سیوطی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ابتداً اہل اسلام کی تعداد کم تھی، پھر وہ پھیل گئے اور غالب آ گئے، حتیٰ کہ نصف دنیا پر اسلام غالب آ گیا، اور عنقریب قیامت سے پہلے فتن و بدعات کے ظہور، لوگوں کے فساد اور میں پیج اگلا کرتا ہوں آپ یہاں پہ، لوگوں کے فساد اور واجبات ایمان کے عدم قیام کی وجہ سے وہ دوبارہ اسی حالت پر لوٹ آئیں گے جس پر پہلے تھے، یعنی دوبارہ ان کی تعداد کم ہو جائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ قیامت سے پہلے فتنے آئیں گے، ٹھیک ہے، یعنی اس مومن کو اس کے ایمان میں آزمایا جائے گا، مختلف طرح کی آزمائشیں آئیں گی جو آپ اس وقت دنیا میں مسلمانوں پر دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تنگی ہے، ترشی ہے، قدرتی آفات سے آزمایا جا رہا ہے، پھر ظالم حکمران ہیں، اپنے ہی مسلمان بیگانے ہو گئے ہیں، پرائے ہو گئے ہیں، آپس میں جنگ ہے، یہ سارے فتنے ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں۔ تو اس میں کیا ہے، ہمارے ایمان کا امتحان ہو رہا ہے، بدعات ظاہر ہو رہی ہیں، سنتوں سے دوری ہے، اپنے جو ہے وہ لوگوں نے وظیفے اور بدعات قائم کر لی ہیں، لوگوں کا فساد ہے، ٹھیک ہے، اور فساد اب عام ہے، یعنی ایک طرف ہم حکومتوں کے فساد کا رونا روتے ہیں، لیکن ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں تو ہمارے گھروں میں، ہمارے جاب پلیس پر، مختلف جگہوں پر لڑائیاں ہیں، کوئی یعنی صبر سے کام نہیں لیتا، کوئی برداشت نہیں کرتا، یعنی کہ اپنے حقوق کی لڑائی میں ہر کوئی مصروف ہے، اور پھر فساد بھی بہت زیادہ ہے، اور فساد تو ہر جگہ پہ نا، جب آپ فساد دراصل کیا ہے کہ کسی چیز کو اس کا حق نہ دینا، کسی چیز کو اس کی جگہ پر نہ رکھنا۔ گھروں کا فساد کیا ہے کہ جہاں سے آپ نے چیز لی ہے واپس وہاں پہ نہ رکھو، کوئی زمین پر چلنا چاہتا ہے تو کمرے میں چیزیں بکھری ہوئی ہیں، اینڈ سو آن، ٹھیک ہے، یعنی اسی طرح ہم کھانے پینے میں کیا فساد ہے کہ چیزیں لا کے اپنی گھروں میں رکھ دینا اور باہر چاہے لوگوں کو کھانا نہ ملے، یعنی اپنے لیے آپ اپنا اتنا فریج بھر رہے ہیں کہ وہ آپ کے کام بھی نہیں آئے گا، فائنلی وہ ڈسٹ بن میں جائے گا خراب ہو کے، لیکن غریبوں کو دینے کے لیے ہمارے پاس نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اس طرح اس کو بڑھاتے چلے جائیں تو معاشرے میں باہر ہم نکلتے ہیں، کوئی صفائی نہیں ہے، کوئی بس جس کی یعنی لاٹھی اس کی بھینس والا معاملہ، یہ سب کچھ فساد کے زمرے میں آتا ہے، ٹھیک ہے، املاک کو تباہ کرنا، جہاں پر آپ جاب کرتے ہیں وہاں پر خیانت کرنا، وہاں کے اس میں یعنی چیزوں کا دھیان نہ رکھنا، یہ سارا کچھ یعنی آپ نام لے سکتے ہیں، تو اس کو آپ ارد گرد دیکھتے ہیں، اور واجبات ایمان کے عدم قیام کی وجہ سے ایمان کے جو واجبات ہیں ان کو انسان قائم نہیں کرے گا، ٹھیک ہے، تو یہ ہمیں اس وقت نظر آ رہا ہے، یعنی دین پہنچ تو رہا ہے مختلف خطوں میں، اور کہنے کو کتنے زیادہ مسلمان ہیں، ملینز میں ان کی تعداد ہے، لیکن ان کی پستی اور بدحالی کا کیا حال ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہر شخص کے ایمان پر کام کرنے کی ضرورت ہے، تو وہ دوبارہ اسی حالت پر لوٹ آئیں گے جس پر پہلے تھے، یعنی دوبارہ ان کی تعداد کم ہو جائے گی۔ اہل ایمان کے اجنبی ہو جانے کا ایک مفہوم یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ بلاد اسلامیہ کے طول و عرض میں ہر طرف فاسق اور فاجر لوگ ہی عہدوں پر متمکن ہو جائیں گے، جبکہ متقی اور پرہیزگار لوگوں کو ان عہدوں سے دور کر دیا جائے گا، یعنی ایسے خائن لوگ بڑے بڑے اداروں میں اور عہدوں پر ہوں گے جو نہ تو ایسٹس کی حفاظت کریں گے، نہ اپنے وقت کے امین ہوں گے، نہ لوگوں کے حقوق کی حفاظت کریں گے، تو متقی لوگ ظاہر ہے پھر وہ بچیں گے اور پھر وہ نکلتے چلے جائیں گے، سوائے وہ لوگ جو اپنا ضمیر بیچ دیں گے اور افسران بالا کی خدمت میں یوں بیٹھیں گے جیسے اساتذہ کے سامنے تلامذہ بیٹھے ہوں، بس اسی وجہ سے نیک لوگ خود کو تعداد میں کم اور اجنبی محسوس کریں گے۔ اس میں آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اوورآل جو یعنی اگر آپ ملکوں کے لحاظ سے بات نہ کریں اور اوورآل ہم دیکھیں کہ پوری دنیا جو ہے وہ بڑے اس میں بلاکس میں بٹ رہی ہے،
تو اس میں مسلمانوں کا کیا بیچارے وہ لوگ جو متقی مسلمان ہیں وہ اوپر کیسے آئیں، کیونکہ وہ چاہتے نہیں ہیں کہ وہاں پر جا کر ان میں پھنسیں، ٹھیک ہے، کیونکہ بیسیکلی دنیا کا جو کنٹرول ہے وہ اس وقت مسلمانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پھر وہ لوگ جو دیکھنے میں تو مسلمان ہیں لیکن اپنا ضمیر بیچ دیں گے اور افسران بالا کی خدمت میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کے پاس پھر سرداریاں بھی ہیں، حکومتیں بھی ہیں، اور سارا کچھ ہمیں نظر آتا ہے۔ طوبہ کا معنی خوشخبری ہے۔ امام ابن اسیر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جنت کا ایک نام ہے، اور ایک قول کے مطابق جنت میں ایک درخت کا نام بھی طوبہ ہے۔ غربا یعنی اجنبی اہل ایمان کی توضیح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی ہے، الذی یصلحون اذا فسد الناس، سبحان اللہ، کتنی خوبصورت جامع الکلام اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر بھیجا تھا۔ تھوڑی سی بات میں ایک بڑی وضاحت فرما دی کہ وہ لوگ جو فتنہ و فساد کے وقت لوگوں کی اصلاح کا فریضہ سر انجام دیں گے، الذین یصلحون اذا فسد الناس، یعنی وہ لوگ جو اصلاح کریں گے جب لوگ فساد کر رہے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ ایک دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں النزاع من القبائل، اور اس کا کیا مطلب ہے، جو دعوت اور اصلاح معاشرہ کی خاطر قبائل سے نکل گئے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی بعض اوقات آپ یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی ایک قبیلے کا حصہ ہوتے ہیں، آپ کسی فیملی کا حصہ ہوتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ جب آپ دین کی طرف آتے ہیں، آپ شعوری مسلمان ہو جاتے ہیں، آپ اصل دین کو تھام لیتے ہیں، اب آپ نے تو کام کرنا ہے، لیکن اس قبیلے میں کام کرنے کی گنجائش نہیں ہے، آپ کی وہاں پہ سے ہی نہیں ہے، تو پھر آپ اب دین کو لے کے بیٹھے رہیں؟ نہیں، آپ سے جتنا حد تک ہو سکتا ہے ان کو بھی اس پر طرف بلائیں اور اپنے دائرہ کار کو باہر پھیلائیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ لوگ جو کہ قبائل سے نکل گئے ہوں گے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ابتدائی اسلام میں مسلمان تعداد میں انتہائی کم تھے، لیکن پھر آہستہ آہستہ دعوت دین اور فتوحات اسلامیہ کا دائرہ وسیع ہوا، تو اسلام دنیا کے اطراف و اکناف تک پہنچا اور مسلمان تعداد میں بہت زیادہ ہو گئے، لیکن قیامت کے قریب دوبارہ مسلمان فتنوں اور بدعات اور خرافات کا شکار ہو کر تعداد میں کم ہو جائیں گے۔ اب یہ خرافات کو بھی ذرا انڈر لائن کریں۔ خرافات یہی کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کے دین کو نقصان دینے والی ہے، آپ کی صلاحیتوں کو کھانے والی ہے، آپ کے مال کو، آپ کے وقت کو ضائع کرنے والی ہے، ایسی چیزیں جن کا یعنی کہ دنیا میں بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یعنی آخرت تو دور رہی، اس وقت وہی لوگ خوش بخت ہوں گے جو لوگوں کی دینی اصلاح، معاشرتی بگاڑ اور فتنہ و فساد کے خاتمے کی کوشش کریں گے، دین کی خاطر کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے اور اپنا سب کچھ لٹا دیں گے، حتیٰ کہ بوقت ضرورت اپنا گھر بار تک چھوڑ کر اللہ کے راستے میں ہجرت کر جائیں گے۔ یہی وہ سچے مسلمان ہوں گے جو بالآخر عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر دجال کا خاتمہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی ہو سکتا ہے آپ کے ذہنوں میں یہ خیال ہے کہ باقی لوگ تو یہ کام نہیں کر رہے ہیں، تو میں ہی کیوں اپنا وقت بھی نکالتی ہوں اور یہ بھی کرتی ہوں، تو آگے تو یہ معاملہ اور بڑھتا جائے گا نا، جب فتنوں کے دور میں جب آزمایا جائے گا انسان کو، تو پھر آزمائش تو ہوگی، پھر ہو سکتا ہے ایسی بھی حالت آئے کہ ایمان کے لیے آپ کو اپنا سب کچھ قربان کرنا پڑے، اپنے گھروں کو بھی خیر بات کہنا پڑے، وہ گھر جن کو ہم اس وقت بڑے خوبصورتی سے سجاتے ہیں، ان میں دل لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم اس کے بغیر نہیں رہیں گے، تو آپ یہ دیکھیں کہ ان لوگوں کو دیکھیں جن پر قدرتی آفات آ پڑتی ہیں، تو وہ اپنے گھر سے کچھ بھی یعنی کہ زیرو پہ آ جاتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ گھر کی ایک ایک چیز جو ہے انسان اتنی محبت سے بناتا ہے، لیکن اب اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ بیک ہوم میں جس طرح سے قدرتی آفت آئی ہوئی ہے تو کچھ بھی نہیں بچتا، تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ تو جانا ہی جانا ہے نا، دکھا دیتے ہیں، تو اگر ایمان کی خاطر اللہ تعالیٰ قربانی مانگے تو پھر انسان اس میں پس و پیش سے کام نہ لے۔ یہ تو تھی قیامت کی چھوٹی علامات۔ آئندہ اور آنکھ میں قیامت کی بڑی علامات کا ذکر کیا جا رہا ہے، چونکہ دجال کائنات کا سب سے بڑا فتنہ ہے اور قیامت کی اولین بڑی علامات میں سے ہے، لہٰذا اس کا قدر تفصیلی بیان پہلے اور پھر باقی علامات کا ذکر کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یعنی دجال فتنوں سب سے بڑا فتنہ ہے اور اس سے ہر نبی نے آ کر آگاہ کیا، ٹھیک ہے، اور یہی وہ پہلی چیز ہے جو ظاہر ہوگی، وہ یہاں پر بتا رہے ہیں فتنوں کے لحاظ سے، تو پھر انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم اسی کو پڑھیں گے۔ اچھا، اس تھرسڈے کو جو کلاس ہوگی نا، اس میں آپ لوگ بات کریں گے، تو میں نے فریدہ یاسمین کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ وہ آپ کے ساتھ جو ہیں ان ٹچ ہوں گی، یعنی کلاس میں بھی ایز اے لسنر جوائن کروں گی، لیکن میں اس وقت یعنی مجھے کہیں جانا ہے تو میں کلاس نہیں لے سکوں گی، تو ہم تھوڑا سا یعنی یہ ایک طرح کا نا یہ ہو جائے گا کہ آپ نے اب تک جو کچھ پڑھا ہے آپ اس کی ریویژن کریں ان دنوں میں، اور پھر انشاءاللہ منڈے سے ویسے بھی اسکول کھل رہے ہیں، تو ایک پارٹ جو ہم نے اس کتاب کا پڑھ لیا اس پہ ہم فوکس کریں، ضرور وقت دیں اس کو، جو ہم نے پڑھا ہے، سیکھا ہے،
کہ اس سے ہماری زندگی میں کیا تبدیلی آئی ہے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ جزاک اللہ خیرن کثیرن. میں کچھ بولنا چاہتی ہوں. جی بتائیں. آپ جیسے آپ بتا رہی ہیں کہ آپ نہیں ہوں گی تھرسڈے کے دن، رائٹ؟ کیونکہ مجھے یہ ہو رہا ہے کہ جن کی یہ بک اردو میں اور مجھے اردو نہیں آتی، تو میں آپ کا سوچ کر مطلب آپ کا سن کر کچھ کاپی کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، لیکن میں زیادہ نہیں کر پا رہی ہوں. تو اگر کوئی کرنا چاہتا ہے، اگر مطلب آپ کی جگہ پر کوئی لینا چاہتا ہے تھرسڈے کے دن، تو تاکہ ہم سے وہ ریویو کریں ساتھ. اگر کوئی کرنا چاہتا ہے جس کو جو اردو جانتا ہے، جو اردو پڑھ سکتا ہے، تاکہ پھر میں کسی کے ساتھ جیسے کہ ہم کوئی 2-3 لوگ مل کے اگر کرنا چاہتے ہیں، یا کوئی میرے ساتھ خالی کرنا چاہتا ہے، اگر ٹائم دینا چاہتا ہے، جی تو میرا نا تاکہ پھر میں ان کے ساتھ جی یہ جو دن ہے نا، پہلے میں نے سوچا تھا کہ اس دن میں چھٹی دے دوں، لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ چھٹی کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم اکیلے اکیلے کچھ نہیں کر رہے ہوتے نا. ایک اکیلا 2-11 ہو جاتے ہیں نا. تو وہ جو 40 منٹ آپ نکالتے ہیں نا جمعرات کے، وہ آپ نکال لیں انشاءاللہ. تو فریدہ سے میں نے یہی کہا تھا کہ اس دن ہم بات نہیں کریں گے، یعنی نہ میں بھی بات نہیں کری، ماشاء اللہ فریدہ نے بھی کافی کچھ شیئر کرتی رہتی ہیں. تو لیکن آپ بولیں، آپ بتائیں. تو اگر آپ یہ چاہتی ہیں کہ باقی بولیں اور آپ سنیں تو پھر ایسا بھی کر سکتے ہیں، لیکن آپ میرا صرف اتنا ہے کہ مطلب میرے کچھ کنسرنز ہے، کچھ کویشچنز ہوتے ہیں، جیسے کہ میں کسی کے ساتھ ورک کرنا چاہتی ہوں کہ کوئی ایک بندہ اگر مجھے اپنا ٹائم دے سکتا ہے. جی تو انشاءاللہ ہاں، ابھی جتنے لوگ تو یہاں پر ہیں وہ تو سن رہے ہیں آپ کی بات. انشاءاللہ کوئی نہ کوئی ہیلپر آپ کو مل جائے گا، اور گروپ میں بھی انشاءاللہ شیئر کر دیتے ہیں. تو اور اس کے علاوہ جو آپ نے سیکھا نا، چاہے انگلش میں تھوڑا بہت لکھا ہوا ہے، آپ بھی وہ شیئر کیجیے گا اس دن. تو اس سے انشاءاللہ بہت ہیلپ ملے گی، عمل میں بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں گے ہمارے. مسئلہ یہ کہ میری جاب جیسے شروع ہو چکی ہے، کیونکہ میں ایز اے ٹیچر ورک کرتی ہوں، تو ہماری ٹیچر کو مطلب وہ پہلے ہی بلا لیتے ہیں 2 ویکس پہلے. تو یہ ہے کہ جو مارننگ ٹائم ہے وہ نہیں سوٹ ہو رہا، لیکن یہ ٹائم بالکل صحیح ہے، مطلب کیونکہ یہ ٹائم تک میں گھر آ جاتی ہوں. تو آئی تھنک تھرسڈے کے دن شاید مارننگ ٹائم ہے ہمارا، رائٹ؟ ہاں جی، اس دن 9 بجے ہوگا. جی آپ نہیں ہوں گے اس دن؟ نہیں، میں جاب کرتی ہوں، میں لاسٹ تھرسڈے بھی جاب کرتی ہوں، میں سائمہ کو ٹیکسٹ کرنا. اچھا ہاں، یہ اسکول کھل رہے ہیں نا، اس وجہ سے پھر وہ صبح کے وقت ظاہر ہے بلایا. جی تو مطلب یہ میرا اسکول کھل گیا ہے، تو ٹیچر تو